وہ پڑھو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو یعنی نماز پڑھو ادبار السجود سجدوں کے بعد. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ادبار السجود سجدوں کے بعد نماز پڑھو. اس سے مراد وہ نوافل یعنی وہ سنن ہے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں, جیسے ظہر کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ادبار السجود سجدوں کے بعد یعنی نماز کے بعد پھر نماز پڑھو, تو اس سے مراد سنت ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اذکار ذکر و اذکار ہے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں. جیسے شیخان نے روایت کیا یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح جو صبح کے وقت پڑھے وحین یمسی اور شام کے وقت پڑھے سبحان اللہ 100 مرۃ 100 بار یعنی صبح سے سحر اور ماخام سلسل پہلے سبحان اللہ ہوئی صبح شام 100 بار سبحان اللہ پڑھے لم یأتی احد یوم القیامت بافضل مما جاء به قیامت کے دن اس بندہ کے نیک اعمال کے برابر کوئی بھی نیک اعمال نہیں لا سکتا الا احد مگر وہ لا سکتا ہے مثل قال مثل جس نے بھی اس کے مثل یہ سبحان اللہ صبح اور شام جو ہے نا وہ پڑھے وہ اس کے برابر کا اعمال لا سکتا ہے, اور یا وہ لا سکتا ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھے یعنی 100 کے جگہ 200 صبح 200 شام کو یا 300 1000 جتنے زیادہ پڑھے ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے نا قیامت کے دن ثواب لائے گا, اور کوئی جو ہے نا اس سے زیادہ ثواب نہیں لے سکتا. اور اسی طرح شیخان اور بھی روایت کرتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے حتی خطایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو لیکن وہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے, وہ ختم کر دیتا ہے. وَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی اس کا پڑھنا بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان میزان یعنی جس وقت اعمال کا وزن ہوگا اس میں یہ کلمے بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اعمال کا وزن اس سے نہیں ہوتا کہ یہ ایک عمل 2 3 حساب سے نہیں ہوگا بلکہ اخلاص سے ہوگا. میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ باری ہے. حبیبتان الی الرحمن وہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کا انتہائی مخلی. اور اصلی وہ کون سے کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے جب علماء فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت پروگرام میں یہ جو ہے نا یہ آخری حدیث پڑھی جاتی ہے اور اس کی تشریح وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو یہ کلمے یہ زبان سے نکالنے بہت آسان ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. وقال مجاہد قوله ادبار السجود هو التسبیح باللسان. امام مجاہد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ادبار السجود سجدوں کے بعد تسبیح پڑھو, اس سے مراد وہ ہے جو فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 33 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے وحمد اللہ 33 اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھتا ہے وکبر اللہ 33 اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتا ہے
فذالک 99 تو یہ 99 بار ہو گیا. ثم قال تمام المئات پھر اس کا 100 جو ہے نا وہ اس سے پورا کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. غفرت خطایا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو لیکن پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سمندر کی جاگ اس لیے بول رہی ہے کہ سمندر کے اوپر جاگ بہت زیادہ آتا ہے. جب کوئی سمندر کے کنارے جائے تو اس کنارے پر بہت جاگ ہوتا ہے, تو کنارے پر اتنا ہوتا ہے تو بیچ سمندر میں کتنا ہوگا. تو سمندر میں کے اوپر جو جاگ ہوتا ہے یعنی بس سمندر لپاسی چکم زک ودا دیر زیاد بھی اگر کہ دو گناہونا دو زک امر روی تو بیا محمد اللہ پاک دو گناہونا اہم آپ کو دلتا کہ وارو گناہونا اہم مراد دی. 33 پیرے سبحان اللہ, 33 پیرے الحمدللہ اور 33 پیرے اللہ اکبر. بل روایت کے راضی بل کلمہ کا چھاتا نہیں آدھی گئی بل روایت کے راضی جدے آخرہ کی دا اللہ اکبر 34 پیرے ہوئے تو ہم دا افضائی کی اور دیتا تسبیحات فاطمی ہوئے. شیطان علیہ السلام خپلر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تلقین کی, اسی وجہ سے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں. تو ہر فرض نماز کے بعد ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے.